اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم، میں ہوں طارق محمود۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی تمام جو مرکزی عہدیداران ہیں ان کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی۔ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اور اس میں کمپیریزن کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کا، ان کے پروجیکٹس کا، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس کا۔ نہ صرف شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی بلکہ جو سابق وفاقی وزراء تھے، احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، سب نے جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کے حوالے سے جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے اور جو ان کی اپنی پرفارمنس تھی اس کا کمپیریزن کیا۔ پھر کاؤنٹر پریس کانفرنس جو کہ ایک روایت پڑ چکی ہے حکومتی وزراء نے کی، اور انہوں نے کہا جی کہ جو یہ خراب چیزیں اگر ملک میں آج کچھ ہیں تو ذمہ دار یا پیپلز پارٹی ہے یا مسلم لیگ نون ہے۔ وہی باتیں ہمیں جو وفاقی وزراء ہیں ان کی جانب سے سننے کو ملی۔ نواز شریف صاحب کی واپسی کی جو بازگشت ہے وہ ایک دم سے تیز ہوئی ہے۔ وفاقی وزراء نے بیانات دینے شروع کیے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج جو اپنی حکومتی ترجمانوں کا جو اجلاس کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ تمام جو قانونی آپشنز ہیں وہ زیر غور لائے جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ملکی مفاد پر اپوزیشن کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، کوئی مشروط ڈائیلاگ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو آخر اس موقع پہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی واپسی کی جو آواز ہے وہ اتنے زور و شور سے بلند ہونا، اور وہی باتیں ہونا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ شاید کسی ملی بھگت سے باہر گئے تھے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں حکومت جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر اگر کوئی گڑبڑ ہے تو اس کی تحقیقات کر لیتی۔ انہی موضوعات کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ تینوں بہت ہی سینئر پولیٹیشین، بہت سیزنڈ لوگ میرے مہمان ہیں آج۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر کراچی سے محترم جناب نثار کھوڑو صاحب موجود ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رکن قومی اسمبلی محترم جناب رانا تنویر حسین صاحب موجود ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی بہت سینئر سیاستدان محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا تنویر صاحب، یہ کوئی ٹائمنگ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک شور مچتا ہے جی میاں صاحب ایسے چلے گئے، میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے۔ ایک الزام لگاتا ہے کہ جی وہ ملی بھگت سے گئے ہیں، پھر پنجاب کی طرف سے یاسمین راشد کہتی ہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ساری رپورٹس ٹھیک تھیں، ڈاکٹرز نے معائنہ کیا تھا۔ آج ڈاکٹر طاہر شمسی کے بھی اسٹیٹمنٹ آ گئے کہ میں نے خود میاں صاحب کو دیکھا تھا، وہ بلیڈنگ ہو رہی تھی، ان کی باڈی کے اوپر اسپاٹ تھے، پھر ہارٹ اٹیک بھی ان کو ہوا مائنر۔ یہ معاملہ ہے کیا، اور حکومت یہ کیوں ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ شور مچاتی ہے؟ بیہائنڈ دی سین کچھ اور ہوتا ہے؟ ہاں صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میں بڑا حیران ہوں کہ اتنے نلائق ہیں۔ یہ نلائقی تو مشہور تھی کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے، وہ انہوں نے ڈلیور نہیں کیا جو انہوں نے وعدے کیے تھے، یا جو ان کا منشور تھا، یا جس طرح کی گورننس ہے، یا اکنامک پالیسیز ہے، یا اکنامک اس وقت کنڈیشنز ہیں ملک کی، وہ میرا شاید آپ نے پچھلے 40-50 سال میں تو نہیں دیکھے ہو گئے اس کے حالات۔ لیکن اسی طرح ہی ہر ایشو کو جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں، اسی طرح ہی اس ایشو کو بھی وہ اسی نلائقی کے ساتھ ہینڈل کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو ایک منٹ یاد ہوگا اس وقت کا، اور آج بھی ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ آج بھی جو پروونشل ہیلتھ منسٹر ہے یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت جو رپورٹس تھیں یا ٹیسٹ تھے جو 100% کریکٹ تھے اور ان کو صحیح بھیجا گیا، اور یہ اس کا ریکارڈ آج بھی اسٹیٹمنٹ ہے، کل بھی اسٹیٹمنٹ ہے، اخباروں میں ہے، اور ادھر کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ ایکچولی پوزیشن یہ ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا نریٹ کر دوں، ایکسپلین کر دوں، تو انہوں نے یہاں تک نہیں، فیصل صاحب آج کل ان کے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہے ہیلتھ کے، وہ اس وقت شاید اس کے تھے شوکت خانم کے فیصل سلطان صاحب تھے، ان کو بلایا جو یہ موسٹ ٹرسٹڈ پرسن عمران خان، ان کو کہا کہ انہوں نے وزٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل واقعی وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کیبنٹ کو خود انہوں نے بریف کیا، اپنی کیبنٹ کو، کہ میں نے فیصل سے بھی چیک کیا ہے، ڈاکٹر فیصل سے، اور اس سارے باقی، اگر فرض کریں ایک منٹ یہ بات درست ہے تو پھر میرا حال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف منسٹر آف پنجاب، اور ہیلتھ جو منسٹر ہے صوبے کی، اس کو امیڈیٹلی ریزائن کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ پنجاب گورنمنٹ کسی اور کی ہے، جس طرح سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ اور ہے تو وہاں پہ کچھ ہو گیا،
اگر پی ٹی آئی کی پنجاب گورنمنٹ ہے اور ادھر بھی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہے، پھر اگر ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو پھر دے شوڈ امیڈیٹلی ریزائن. ٹھیک یہ دنیا جہان میں پڑھی لکھی بات ہے. ٹھیک ٹھیک تو رحمان صاحب. باقی میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ڈرامے ہیں. مجھے یہ بتائیں اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس پہ کوئی مٹیریل بات نہ کریں، تو یہ صرف جب دیکھتے ہیں کہ حالات ہمارے بہت خراب ہیں، عوام جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں، سڑکوں پہ آنے کو تیار ہیں، جوڑیاں اٹھا کر ہماری پرفارمنس پہ بد دعائیں دے رہے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی کیس بنا دیں گے کسی ایک ایسے بندے پہ جو لوگ کہیں گے یار یہ کمال ہے، یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اٹینشن تو یہ ڈائیورٹ، آپ کہنا یہ کہ اٹھانے کے اٹینشن لیے ڈائیورٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. بالکل بالکل 100% ٹھیک. یہ بات ہے. آپ دیکھ لیں آپ کیا ہو کیا رہا ٹھیک ہے نثار. کہ وہ جی جی جی. چہل قدمی کی فوٹو ایک آ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ وہ تو لگتا ہے خدا رانا صاحب ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ ان کو چڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی فوٹو جاری کروا دیتے ہیں. نثار کھوڑے صاحب، بینگ ایک پولیٹیکل ورکر، اتنے پروسیس سے گزر کے آپ آئے ہیں، یہ ٹائمنگ ہوتی ہے کسی ٹائم کے اوپر گورنمنٹ کو اٹینشن ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے، اپوزیشن سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی. کھوڑا صاحب آپ آج نہیں وہ چیئر کو، اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر جی جس طرح وہ جی چینج ہوتی ہے آب و ہوا چینج کرنے کے لیے، یہ ایک اچھی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھیک تو اس کے لیے پھر وہ نکلتے ہیں تھوڑی ٹھیک سی رانا صاحب. چہل قدمی کھوڑا صاحب آپ کے لیے. آواز آپ آواز سن سکتے ہیں؟ تو یہ قیامت ان کے لیے آ جاتی ہے. جی ٹھیک. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ فتح صاحب ہی بتائیں گے کہ اچھا اصل مسئلہ کیا ہے. چلیں فتیانہ صاحب آپ ہی بتا دیں یہ معاملہ کیا ہے. ہر تھوڑے عرصے کے بعد آپ یہ کبھی کہتے ہیں جی نواز شریف کی واپسی کا معاملہ، پھر آدھے لوگ کچھ کہتے ہیں جی ملی بھگت سے گئے، آدھے کہتے ہیں نہیں جناب یہ بالکل ٹھیک گئے. یہ اپوزیشن کے کوئی اسکرو آپ نے ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد، کوئی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں یا کوئی اور معاملہ ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہم تو بہت احترام کرتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کا، اور اگر نیب کوئی ایکشن لیتی ہے تو عدالتیں ان کو ریلیف دیتی ہیں، تو وہ بھی عدالتوں اور نیب کا ایشو ہوتا ہے. ہم تو اس میں غیر جانبدار ہیں کیونکہ نیب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، خود مختار ادارہ ہے، عدالتیں بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جہاں تک کسی کے ملک میں واپسی کا معاملہ ہے یا جانے کا معاملہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر سیاست کرنی ہے تو سب کو ملک میں رہنا چاہیے، اگر باہر رہنا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے. اور پھر یہ کہ اس میں بڑے میاں صاحب اگر ملک سے باہر ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں تو بالکل انہیں آنا چاہیے، پاکستان کے شہری ہیں. اور اگر نہیں آنا چاہتے اور وہ کب تک باہر رہنا چاہتے ہیں تو یہ پارٹی کو غور کرنا ہوگا، چونکہ کچھ بائنڈنگ ہے، اوبلیگیشنز ہیں عدالت کورٹ کی طرف سے جہاں پہ دیا ہوا ہے بیل بانڈ، اور اگر عدالت جاری کرتی ہے حکم، کیونکہ ابھی تک تو عدالت نے اشتہاری یا ابسکانڈر ڈکلیئر نہیں کیا میاں صاحب کو. ویسے اگر فتیانہ صاحب عدالت آپ ایسا فیصلہ کرتی ہے تو پھر میاں صاحب کو آنا چاہیے. ذاتی طور پر پارٹی کے ان لوگوں کے طرف آپ جھکاؤ رکھتے ہیں یا صحیح سمجھتے ہیں جو کہتے ہیں میاں صاحب بہانہ کر کے گئے، یا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں رپورٹس اور چیزیں بالکل ٹھیک تھیں، میاں صاحب بیماری کی وجہ سے گئے؟ خود آپ ہیں کس طرف؟ دیکھیں اس میں ایک طرف دوسری طرف کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ایسی بات نہیں ہے. ہم کوئی ظالم لوگ نہیں ہیں. ہم تو ہر اس شخص کو جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں بیمار ہے اور عدالت کو ریلیف دیتی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نے مانا ہے. ہم نے قطعی طور پر حکومت کی طرف سے رکاوٹ کھڑی نہیں کی کہ میاں صاحب کو ملک سے باہر نہ جانے دیا جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی کو نقصان پہنچے یا حکومت پہ الزام آئے کہ ان کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچا. حکومت نے بہت پازیٹیولی اس کو دیا ہے. کیسز اپنی جگہ پہ، ہم کسی سے کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں رکھتے، سیاست اپنی جگہ پہ ہے اور رواداری الگ چیز ہے. تو ہماری ملک حکومت تو رواداری پہ یقین رکھنے والی حکومت ہے. اور خان صاحب تو خود بہت ماشاءاللہ نرم دل انسان ہیں، اور انہوں نے جب ان کو رپورٹ ملی کہ میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہے اور ڈاکٹر نے رپورٹ دے دی اور عدالتوں نے ان کو ریلیف دے دیا، تو حکومت نے مزاحمت نہیں کی، رکاوٹ نہیں ڈالی، مخالفت نہیں کی اور ان کو بآسانی ملک سے باہر جانے دیا. تو اس سے بڑھ کر اور حکومت کی طرف سے تعاون کیا ہو سکتا تھا جو کسی بھی اپوزیشن رہنما کو دیا جا سکتا ہے. اس لیے ہم پہ یہ الزام کہ خدا نخواستہ ہم کسی کو پریشان کر رہے ہیں تو یہ ہمارے اپنے اقدام سے
ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پریشان نہیں کر رہے. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آنا چاہتے ہیں کہ نہیں آنا چاہتے تھے. یہ میرے خیال جماعت کو غور کرنا ہے، مسلم لیگ نون کو، کیونکہ ان کے درمیان بھی کافی معاذرائی، غلط فہمیاں، ناراضگیاں، بے چینیاں اور تشویش پائی جاتی ہے اور مایوسی ان کے رینکس میں ہے. تو میرا خیال پارٹی کو غور کرنا ہوگا ان کے کون سا راستہ سوٹ کرتا ہے. ٹھیک. کھوڑا صاحب، کیا نظر آتا ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس طرح کے ایشوز اٹھتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، کبھی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ، یہ کیلکولیٹڈ ٹائمنگ بائی ڈیزائن ہوتا ہے کہ اس طرح سے چیزیں کی جائیں اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، یا وہ پالیٹکس ہی اسی کے اوپر چل رہی ہے؟ سر میں تو صرف اس پہ تعجب کھاتا ہوں کہ حکومت اپنے آپ کو روادار کہہ رہی ہے، اور شاید یہ رواداری ہی ہے جو جنرل مشرف کو بھول گئی ہے. جنرل مشرف عمران خان کی حکومت کے دوران ای سی ایل سے نہیں نکلا تھا، نواز شریف صاحب نے اس کو ای سی ایل پہ جانے دیا تھا. وہ آئین کے کیس میں پھنسا ہوا جس میں پی سی او لگا کے اور ایمرجنسی اور یہ وہ سب کچھ کیا تھا. آئین کے ساتھ گڑبڑ کرنے والا، آئین کے ساتھ مستی کرنے والا تو آج بھول گیا ہے. نواز شریف صاحب کو کورٹ نے بیل دیا تھا میڈیکل گراؤنڈز پر. میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل دیا تھا کہ ان کو آزاد کرتے ہیں، اپنا علاج مناسب کرا سکے. جیل میں علاج ہو سکتا ہے اچھا نہ ہو رہا ہو. وہ پھر آئے، ملک میں رہے، انہوں نے کوشش کی کہ جی کسی وقت ڈاکٹر کو بلا لوں، یہ کروں وہ کروں، یہ سب کچھ ہوتا رہا. آخر ان کو اجازت حکومت نے دی کہ آپ جائیں، بھلے باہر ملک سے بھی علاج کرائیں. اب یہ پلیٹلیٹس کا مسئلہ تھا، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ تھا. میاں صاحب کی پچھلا جو ریکارڈ ہے وہ بھی صحت کے لحاظ سے کوئی بالکل کلین نہیں ہے. پہلے بھی وہ مطلب کافی سخت بیمار ہو گئے تھے جب پچھلی دفعہ انہوں نے اوپن ہارٹ سرجری کروائی تھی کچھ سال پہلے. چلے گئے ہیں. اس کو پتا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اس کے لیے لوگوں کو اگر یہ احساس ہو کہ میاں صاحب جان بوجھ کر ملک سے باہر چلے گئے ہیں، وہ آنا نہیں چاہتے، تو لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے قدر و منزلت میں فرق آئے گا. کہیں گے لوگ کہ بابا یہاں لوگ مر رہے ہیں اور آپ وہاں بیٹھے ہیں. کہہ سکتے ہیں لوگ کہ بھائی ہمیں کس کے حوالے کر کے چلے گئے. یہ نواز شریف صاحب کو اپنے آپ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ملک میں واپس آ کے تکلیف میں جیل جا کر فلاں جا کر رہنا چاہتے ہیں، یا ایسی حکومت جہاں اداروں کو مس یوز کیا جاتا ہو. کیونکہ ہے الزام، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی یہ ادارے جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں حکومت کے ہاتھوں. نیب کا نام لے لو، کسی اور کا نام لے لو. اگر یہ حکومت کے استعمال شدہ یہ ادارے ہیں تو پھر میاں صاحب کو وہ سوچنا پڑے گا کہ مجھے کہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ تو نہیں بنایا جائے گا. میں اس عمر میں، اس بیماری میں، اس خرابی صحت میں کیا مجھ سے یہ کوئی انتقام تو نہیں لیں گے؟ کیونکہ انتقام اور یہ حکومت تعصب کی ہے تو صحیح، یہ ہے تو صحیح کہ اس نے کوئی چھوڑا نہیں ہے. سیاست میں ان کو بدنام کرنے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی. سیاست میں بدنامی کروانے سے اس حکومت نے اپوزیشن کی کسر نہیں چھوڑی. تو فتیانہ صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم تو کسی کو پریشان ہی نہیں کرنا چاہتے، رواداری پہ یقین رکھتے ہیں. سر یہ ان کے منہ سے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اے ان کے اوپر اٹیک کرنے کے سوا ان کے پاس تو کام ہی نہیں ہے کوئی بات کرنے کا، اور کوئی بات کرنی آتی نہیں ہے ان کو. ان کا اپنا بیڈ پرفارمنس ہونے کی وجہ سے صرف پرانی حکومتوں پہ الزام تراشی کر کے وہ چلتے جا رہے ہیں. اپنے 2 سال میں وہ کیا کر پائے ہیں ان کا کس کو پتا؟ کس نے، عوام نے کیا دیکھا ہے؟ عوام نے دیکھا کچھ بہتری؟ وہ تو بدتری ضرور دیکھی ہے، بدتری کی تبدیلی ضرور دیکھی ہے، بہتری کی تبدیلی نہیں دیکھی. تو اس بنیاد پہ ان کو تو اور کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنا بار اتار کے پچھلی حکومتوں میں ڈالتے جاؤ. انڈیکسز دیکھو تو یہ حکومت فیل ہے. انڈیکسز پہ جاؤ گے، چاہے کسی بھی سیکٹر کے انڈیکس پہ جاؤ گے، تو یہ حکومت فیل ہے. اس سے پہلے بہتر تھی حکومتیں. ہمیں یہ محسوس کروایا جا رہا ہے کہ جی بدتر سے بدتر تو ہوتے جا رہے ہیں، بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. صحیح. اس لیے تو ان کے خود وزیر کہتے ہیں، اس لیے تو ان کے وزیروں نے بیان دیا ہے
کہ اس ملک کا واحد حل یہ ہے کہ یا تو صدارتی نظام آئے یا مارشل لا آئے. یہ فروغ نسیم صاحب نے یہ بیان دیا ہے, ان کے وزیر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے بابا؟ یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کسی اداروں کے بارے میں کہ جی انجینئرنگ ہوتی ہے, یہ دوسرے کہہ رہے ہیں, ادارے کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. صرف ہم تو پہلے بھی چیختے رہتے تھے لیکن کوئی مانتا نہیں تھا. اب تو اداروں کے بارے میں باقاعدہ لکھ کے آتی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل ہوا, دوسروں نے کہہ دیا, پتہ نہیں کس کس نے کیا کیا رائے دے دی. ابھی اور کیا ثبوت چاہیے کہ حکومت تعصب کی بھری ہوئی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک میں رانا صاحب ایک بریک لے لوں. بریک کے بعد جو ریاض فتیانہ صاحب نے رواداری کی بات کی اور جو پوسٹ مارٹم کیا نثار کھوڑو صاحب نے, اس کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ریاض فتیانہ صاحب, نثار کھوڑو صاحب, رانا تنویر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب, یہ جو قانون سازی ہے, اس قانون سازی کے مراحل میں اپوزیشن کو کسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا؟ آپ کو لگا کہ کوئی ہڈن پریشر ہے یا کوئی ظاہری پریشر ہے کہ جی آپ یہ کام کریں جو حکومت چاہتی ہے جس طرح کی قانون سازی کرنا؟ نہیں, ایسی نہیں کوئی بات. یہ جتنی بھی قانون سازی ہے وہ کیونکہ FFT کے متعلق تھی تو ہم بھی چاہتے تھے وہ ہو, لیکن جس طرح انہوں نے بل لائے اس میں کچھ ایسی کلازز تھی طارق صاحب جس کو آپ ڈریکونین کہہ سکتے ہیں, جو مس یوز ہو سکتی تھی, جس طرح پہلے نیب کا قانون مس یوز ہو رہا ہے. بلکہ 180 دن کے لیے کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا تھا بغیر کسی جگہ پیش کرنے کے یا کسی کو ایویڈنس ثبوت دینے کے. تو وہ ان سے بات ہوتی رہی, اور جب انہوں نے امینڈمنٹس ہماری مانی تو اس وقت وہ بل پاس ہو گیا, کیونکہ 19 کے قریب امینڈمنٹس تھی جو اس میں جو ہم ٹھیک جتنا امپروو کر سکتے تھے ہم نے کی. پھر آج پرائم منسٹر نے یہ کیوں کہا کہ جی اپوزیشن کے ساتھ کوئی مشروط ڈائیلاگ نہیں ہوں گے, کوئی ملکی مفاد پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, تو کیا شرائط ہیں اپوزیشن کی حکومت کے ساتھ بات کرنے کی؟ کوئی ایک بات اس طرح NRO کی بات کرنی یا اس طرح کی بات کرنی, 1.5 سال تو میں انگیج رہا ہوں ساری اس نیگوسیشن میں جس میں ساری پارٹیوں کے نمائندے ہوتے تھے, لیکن اگر میں ان کی آپ کو رام کہانی سناؤں تو یہ اتنے نالائق ہیں یا ان کے پاس کوئی چیز نہیں یا اختیار نہیں. یہ آتے تھے, ان کے وزراء, سینئر وزراء پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی, 3-4 لوگ تھے, ہماری طرف سے بھی 4-5 پیپلز پارٹی کے 2-3 ہمارے, اس طرح سب کے ہوتے تھے. تو ان کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ کوئی فل سٹاپ کاما کی بھی بات کر سکتے. ہم بات کرتے تھے, لا منسٹر بھی ہوتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جی ہم خان صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتائیں گے. پھر 2 مہینے بعد نہیں آتے تھے. اور وہ میں نے ان کو شروع سے کہا کہ جو بھی آپ لیجسلیشن ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے کریں گے اس پہ ہمیں انکنڈیشنل سپورٹ آپ کو دیں گے, لیکن ایسی لیجسلیشن جو کنٹروورشل ہو, جس سے فیوچر میں خدشات ہوں کسی مس یوز کے, اس پہ ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. تو یہ بات ہوتی, کبھی بھی کسی میٹنگ میں ان کو کوئی ایک ایسی کسی ایشو پہ بات کرنے کے لیے نہیں کہا جس کا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے کوئی ملکی مفاد کے علاوہ. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی انہوں نے بتایا, ان کے تو ایک وزیر صاحب ہیں جن کو اپنا نہیں پتا کہ وہ ان کے اپنے بڑے سکینڈل ہیں, انہوں نے کہا جی NRO مانگتے ہیں. تو ہم نے کہا کون NRO مانگتا ہے؟ جی 5-7 MNA نے مانگا ہے. کوئی MNA نے مانگا ہے NRO 5-7, مطلب ہمارے سینئر لوگوں نے میں سے نہیں, میاں نواز شریف کے لیے NRO مانگا ہے ہمارے MNA. یہ بتائیں یہ کیسی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک. پھر ابھی جو بات کر رہے ہیں جی, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی بات نہ کی جائے, کیونکہ یہ وہاں بات اور کرتے ہیں یا آگے کرتے ہیں یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. بھئی کون سی ہم نے NRO کی بات کی؟ خود انہوں نے نیب میں چینجز لانے کی بات کی ہمارے ساتھ. اب اپوزیشن مذاکرات نہیں کرے گی کسی بھی قسم کی حکومت کے ساتھ, یہ فیصلہ ہوا ہے؟ میری بات سن لینا. انہوں نے نیب پہ خود انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھے, کیونکہ ان کے اپنے وزراء 4-5-6 وزراء پھنسے ہوئے ہیں, اور وہ اس وقت یہ اس پہ تھا کہ جی یہ بس کسی وقت اندر ہو سکتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس آتے تھے
میں اس کا نام کیا لوں، جو سب سے سینئر لوگ ہیں، بلکہ جو اسمبلی کا بھی سب سے بڑا آدمی ہے، تو کہتے تھے بیٹھ کے اس میں کوئی چینجز کریں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی میں کہتی تھی کریں، ہمارے دور میں اس وقت ہم سے غلطی ہوئی نہیں کیا، کرنے چاہیے. تو جب بات کرتے تھے تو وہ منسٹر تو سپورٹ کرتے تھے، لیکن کسی اور جگہ پہ بات رک جاتی تھی. ٹھیک تو ہم نے تو ان کے ساتھ کبھی بات نہیں کی. ٹھیک یہ لے آئے ہمارے پال کے، جی یہ دیکھیں یہ NRO مانگتے ہیں. ٹھیک یہ کیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. NRO آپ کے پاس نہ دے سکتے ہیں، نہ ٹھیک آپ کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک رانا صاحب نہ آپ کے پاس آپ کی کوئی پوزیشن ہے. ٹھیک تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، اس کو بلاتے بھی خود ہیں، ہمیں آتے بھی ہمارے پاس خود ہیں، بات بھی خود شروع کرتے ہیں، اور باہر نکل کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ کچھ بارگین کرتے ہیں. بارگین کر رہے ہیں. جی آپ ریاض مجھے فتیانہ بتائیں، صاحب، بلاتے بھی خود ہیں، جاتے بھی آپ خود ہیں، بے اختیار کمیٹی ہوتی ہے، پھر باہر نکل کے پروپیگنڈا بھی خود ہی کر دیتے ہیں کہ جی ہم سے NRO مانگ رہے ہیں. دیکھیں، رانا تنویر صاحب بہت اچھے انسان ہیں ذاتی طور پر، اور مسلم لیگ نون کے ان چند رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں جو بہت حد تک دانشور، سمجھدار اور اعتدال پسند شخصیت ہیں. ان سے بات ہم کر لیتے ہیں بیٹھ کے. ویسے بھی ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے یہ چیئرمین بھی ہیں. گزارش یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن ڈائلاگ ہر ملک میں پارلیمانی سیاست کا حصہ ہے، صحیح اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے نہ کوئی صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام جمہوریت ہے. ٹھیک اور اس میں اگر ہم خود بھی رابطہ کر لیں اپوزیشن سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ہم تو کھلے دل اور بڑے جگر کے ساتھ اپوزیشن کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ میں کوئی دو رائے نہیں ہماری. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے ہر سطح پہ کوشش کی ہے قانون سازی میں بھی اتفاق رائے ہو. اس لیے میں نے خود قومی اسمبلی میں پیش ہو کر ایک پیش کی تھی ریکویسٹ، اسپیکر صاحب نے اس پر ایک اسپیشل کمیٹی بنائی قانون سازی کے لیے، جس میں اپوزیشن کے فتیانہ لوگ صاحب، بھی اور شامل ہیں اور برابر رانا صاحب برابر کہتے مل ہیں کے. مذاکراتی کمیٹی بے بس ہے، وہ بات بھی کر جاتی ہے تو پھر آگے عمران خان صاحب سب چیزوں کو خارج کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے دیکھیں، ہیں. مذاکراتی کمیٹی جو ہے نا وہ تو مذاکراتی کمیٹی ہوتی ہے نا، کوئی فیصلہ والی کمیٹی تو نہیں ہوتی. اپوزیشن میں جو دوست آتے ہیں وہ بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں. وہ بھی تجاویز لے کر اپنی لیڈرشپ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ انہیں بھی طے کرنا ہوتا ہے، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے رہنما ہو، بالآخر انہیں بھی اپنی لیڈرشپ سے پوچھنا پڑتا ہے. obviously ہمارے لوگوں کو بھی اپنی لیڈرشپ سے پوچھنا پڑتا ہے. تو مذاکرات کچھ اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے فیصلے پھر ان کے اجازت سے کیے جاتے ہیں. اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بھی پارلیمانی سیاست کا حسن اور خوبصورتی ہے. تو یہ بے اختیار اس میں کمیٹیاں ہیں تمام پھر جماعتوں کو آن فتیانہ بورڈ صاحب؟ کیا یہ جاتا جتنی ہے. کمیٹیاں ہیں بے اختیار ہیں یہ سب؟ نہیں دیکھیں نا، کوئی بھی دیکھیں، مذاکراتی کمیٹی کبھی بھی بااختیار کسی دنیا کے کونے میں نہیں ہوتی. وہ مذاکرات کرتی ہے اور پھر اپنی جماعتوں کی لیڈرشپ کو آن بورڈ لیتی ہے، ان کو اعتماد میں لیتی ہے، ان کی رضامندی لے کر ٹھیک پھر بات تو آگے بڑھاتی ہے. یہ کوئی ٹھیک نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا ہے. ٹھیک اور ہماری کمیٹی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں مجھے ایک منٹ بیسیکلی یہ دیں گے تو صورت کار کمیٹی ہوتی ہے جو کہ آگے. ٹھیک. تو یہ اس میں مذاکراتی میرا خیال ہے ایسی کمیٹیاں نہیں بات ہیں نہیں ہے. جی؟ اگر فتیانہ صاحب میرے بھائی نہیں ہیں نہیں چھوٹے، میں آنیسٹلی مطلب یہ کسی اور مزاج کا آدمی ہے بڑا. انہوں نے میری تعریف کر دیا، میں کرتا نہیں تعریف ان کی، یہ ریسیپروکل بیسس پہ. میں بڑا ان کو جانتا ہوں ڈیپلی بچپن سے، جس طرح کا یہ انسان ہے. لیکن میں یہ، اور آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور ان کو انہوں نے کچھ نہ کچھ تو پیش کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وزیر آتے تھے تو وہ پھر جاتے تھے تو وہ کہتے تھے، ایک نیا وزیر آ جاتا تھا، کہتے ہیں جی اب مجھے خان صاحب نے فلی مینڈیٹ دے کے بھیجا ہے، بالکل جو فیصلہ ہوگا 100% مجھے مینڈیٹ دیا. پھر وہ 2 مہینے بعد نہیں آتا تھا، پھر 2 مہینے بعد جی وہ نہیں، اب مجھے بھیجا ہے. حتیٰ کہ آخری دفعہ اسد عمر صاحب نے کہا جی مجھے 100%، انہوں نے کہا آپ چاہیں صحیح. پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ کمیٹیاں کس لیے بیٹھتی ہیں. کووڈ-9 پہ جب پرائم منسٹر نے کہا کہ میں پارٹی ہیڈز کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا ہوں، تو ایک میٹنگ انہوں نے بلائی جس میں بلاول صاحب بھی اور شہباز صاحب بھی شریک ہوئے. اپنی سپیچ کر کے، اپنی تقریر فرما کے اٹھ کے چلے گئے، ٹھیک جیسے بلاول صاحب نے اور شہباز صاحب نے بائیکاٹ کیا. بھائی سننا تو آپ نے ان لوگوں کو تھا، ان کی تجاویز سننی تھی کہ یہ کیا تجاویز دیتا ہے کووڈ-19 کو کچھ قابو کرنے کے لیے یا اس پہ ٹھیک ہے. علاج کرنے کے لیے. ان کی سنی نہیں، اٹھ کے چلے گئے.
صحیح. تو باقی اسپیکر پھر میٹنگ شروع ہو گئی. باقی ہمارے بھی دوسرے نمبر کی جو لیڈرشپ سی پیپلز پارٹی اور ہماری ان کے ساتھ اسپیکر صاحب کی، اسپیکر صاحب آتے تھے وہ بیٹھتے گفتن نشستن پاس آستے ہی فارغ ہو جاتے تھے. صحیح. کیا فائدہ؟ مجھے ایک بتائیں کہ کسی مذاکراتی کمیٹی کو اختیار نہ ہو. ہم آتے ہیں وہاں ہمیں تو پورا مینڈیٹ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی ہمیں بھی پورا مینڈیٹ ہے، ہم جہاں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں پارٹی سے ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں اور ہم ڈسکس کر کے جاتے ہیں ٹھیک. اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کہ یہ ایشو ہے، اس پہ ہمارا موقف کیا ہے اور ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، کہاں ہم نے فیصلہ فیصلہ کرتے ہیں. یہ تو نہیں، مجھے فتانہ صاحب سے امید نہیں تھی کہ سپورٹ تو کریں لیکن اس طریقے سے کریں گے کہ جی آخر وہ تو مذاکراتی کہتے ہیں کمیٹی ہوتی ہے. سہولت کاری کمیٹی ہے. کھوڑا صاحب یہ تو پھر سندھ اور وفاق کے درمیان جو مختلف مذاکرات، پھر کراچی کے حوالے سے کبھی کمیٹی عمران اسماعیل، کبھی فروغ نسیم، کبھی کوئی اور، تو ان کا بھی پھر مستقبل وہی ہے جو رانا تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بس یہ نشستن گفتن برخاستن. آپ کا سوال کیا ہے سر؟ نہیں، میرا سمجھ سوال میں یہ نہیں آیا آپ کہ کا سوال. یہ مذاکراتی پوچھنا کیا چاہتے ہیں یہ آپ؟ مذاکراتی کمیٹیوں سے کچھ نہیں نکلنا، کوئی سیریسنس نہیں ہے جو اب کراچی کے ایشو کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا دی ہے جی، کوارڈینیشن کمیٹی ہوگی وفاق اور سندھ کے درمیان، سندھ کے مختلف معاملات میں کے نہیں اوپر. سمجھتا طارق صاحب، جی. معاف کرنا، یہ کراچی پر نہیں ہے کمیٹی، یہ پورے سندھ کے لیے ہے. ٹھیک. کمیٹی کا نام پورے سندھ کے لیے ہے. وفاق کے جو منصوبے یہاں سندھ میں چل رہے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت سندھ اور وفاق کے نمائندوں پر مشتمل ایک کوارڈینیشن کمیٹی ہے جو وفاق کے فنڈنگ سے مسئلے چل رہے ہیں، یہاں پروجیکٹ چل رہے ہیں، ان کو تیز کرنے کے لیے. ٹھیک. یہ پورے سندھ کے لیے ہے، کراچی کے لیے نہیں ہے، ایسے آپ نہ کہیں. ٹھیک. دوسری بات کہ یہ جو جس پہ آپ نے بحث کیا، میں تو اب اتنا ایک دوسرے پر مسٹرسٹ ہو گیا ہے. حکومت کا اپوزیشن کے لیے بدنامی پیدا کرنے کے لیے موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اپوزیشن حکومت کے دھوکے میں نہیں آتی، پہل وہ کرتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ان کیمرہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. یہ چھپ کے مذاکرات کرنے کی اب دور گزر گیا. بتانا چاہیے اپوزیشن کو، بتانا چاہیے حکومت کو کہ وہ نیب میں ترمیم کرنا چاہتے بھی ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک. اگر ترمیم کرنا چاہتے نہیں تھے تو پھر شاہ محمود قریشی صاحب بیچ میں کیسے ٹپک پڑے اور اپنی بھی تجاویز بتائیں اور اپوزیشن سے بھی تجاویز لیں اور اس کے بعد کہہ دیا کہ جی اپوزیشن کی تجاویز ہمیں ناقابل قبول ہیں. یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک. کیوں ایسے بات ہوئی کہ اس میں پھر بدنامی سیاست کی ہوئی؟ جہاں تک بل پاس کرنے، قانون پاس کرنے، کہ اگر پاکستان کے عوام کے لیے کوئی فائدہ مند قانون بنے گا تو پھر تو پارلیمانی جمہوریت کی یہ بات ہے کہ ہاں اس میں ہم کردار ادا کر کے وہ قانون بنائیں جو کل پاکستان کے عوام کے لیے بہتر ثابت ہو. صحیح. یہ بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ جی پارلیمانی نظام میں بات چیت چلتی رہتی ہونی چاہیے. ہاؤس کمیٹی جب ہوتی ہے جو اسپیکر صاحب کے سامنے جا کے بیٹھتی ہے، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور حکومت بھی ہوتی ہے، تو وہ کیوں ہے؟ یہ اپنی جگہ پہ. لیکن یہ جو بددیانتی ہے نا، ایک دوسرے کو نمبر کاٹنے کی یا مطلب نمبر لگانے کی، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والی بات، ایک دوسرے کو کمزور کرنے والی بات، سیاست کو کمزور کرنے والی بات، یہ حکومت کے ہاتھ میں زیادہ ہے. تو کھوڑا صاحب اس یہ کا جو غلط فائدہ اٹھاتے. سندھ اور وفاق کی جو کمیٹی ہے، اس کے بھی کوئی ریزلٹ آپ کو اچھے آتے نظر نہیں آتے؟ کوئی فروٹفل آپ کو؟ اب خود دیکھ لیجئے گا نا، اب خود دیکھ لیجئے گا کہ بابا کراچی میں جو مسئلے ہیں یا سندھ کے دوسرے علاقوں میں جو مسئلے ہیں، اس میں فنڈنگ کون دے نہیں رہا یا دے رہا ہے، یوٹیلائزیشن کیسی ہے کیسی نہیں ہے، پتہ چل گیا نا. ابھی چاہے این ڈی اے میں کام کر رہی ہو یا کوارڈینیشن کام کر رہی ہو، پھر بھی اخباروں میں فوٹو تو لگ رہے ہیں نا کہ پانی نہیں نکلا. ٹھیک. ٹھیک. یہ علی زیدی صاحب اور دوسرے صاحب جو بولتے رہتے، تو اب تو وہ کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبر ہیں نا، پھر وہ دیکھ لیں نا کہ کیا مسئلے ہیں. پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہونی چاہیے. درست بات ہے.
پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. جی جی ٹھیک بات یہ ہے. پارلیمانی جمہوری نظام میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, برداشت کرنے کا. ایک دوسرے کو برداشت کرو. پوائنٹ سکورنگ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اس لیے آپ نے جملہ حملہ کر دیا. اب خود بیٹھے ہو نا, اب کر کے دکھاؤ 2 دن میں, اب کر کے دکھاؤ 48 گھنٹے میں, اب کر کے دکھاؤ 72 گھنٹے میں, اب کر کے دکھاؤ 15 دن میں. ٹھیک بات, کراچی کے مسئلے حل. ٹھیک بات ہے. کھوڑا صاحب یہ جو برداشت والی آپ نے بات کی ہے نا, لاسٹ سیگمنٹ میں غلام سرور خان صاحب نے آج ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اس پہ بات کر لیں گے. وہ کہتے ہیں 35 سال سے جنہوں نے لوٹا ہے, سرور خان صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے, اور اتنا ظلم چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بھی نہیں کیا جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے کیا ہے. تو اس کے اوپر بات کر لیں گے پروگرام کے آخری حصے میں. ویلکم بیک ناظرین. ریاض فتحانہ صاحب, غلام سرور خان صاحب کہتے ہیں 35 سال میں جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے وہ واجب القتل ہے. انڈورس کرتے ہیں آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ کہتے ہیں اتنا ظلم چنگیز خان اور ہلاکو خان نے نہیں کیا جتنا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کیا. دیکھیں, غلام سرور خان ہمارے دوست ہیں اور وہ وفاقی وزیر ہیں. میں ان کی اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتا کہ واجب القتل ہے. تو یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, نہ یہ حکومت کی رائے ہے, نہ یہ پارٹی کی رائے ہے, اور نہ یہ ہماری رائے ہے. کیونکہ قانون موجود ہے, اور اگر کوئی کرپشن کرتا ہے تو اس کے لیے نیب موجود ہے, فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, صوبوں میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ موجود ہے, اور بھی بہت سارے احتساب کے ایسے فورم موجود فلوٹنگ ہیں. اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے وفاقی وزراء کو؟ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی سنجیدگی سے بات, شاید وہ انہوں نے مذاق میں بات کہی ہو. نہیں مذاق نہیں, بڑے سنجیدہ پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے. وہ کہتے ہیں ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بھی اتنا ظلم جذباتی ہو کر کہہ دیا ہوگا. دیکھیں, ان کی ذاتی رائے ہے, تو یہ میری رائے نہیں ہو سکتی. میں تو اس کے حق میں بات نہیں کر سکتا. میں یہی کہوں گا کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ان تمام معاملات پر جو سزائیں ہیں ان پر لوگوں کو ملی بھی ہیں اور مل بھی سکتی ہیں. کھوڑا صاحب, اتنی رسپانسبل پوزیشن ایز فیڈرل منسٹر, اس قسم کا اسٹیٹمنٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ واجب القتل ہیں جی. جناب عالی, ان کو صرف 35 سال کیوں یاد آ رہے ہیں؟ ان کو کچھ زیادہ سال کیوں یاد نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے ضیاء الحق کا نام لینا کیوں گناہ سمجھا؟ انہوں نے مشرف کا نام لینا کیوں گناہ سمجھا؟ انہوں نے مختلف جرنیلوں کا نام لینا کیوں گناہ سمجھا؟ ان کے نام کیوں نہیں لیے؟ پاکستان میں صرف 35 سال سے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا ہے. یہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. بات کرنی ہے تو سب کی بات کرو, سب کی بات کرو. کیوں زبان تنگ ہو جاتی ہے, بس ختم ہو جاتی ہے, رک جاتی ہے زبان آگے کی بات کرنے سے؟ کیا بات تھی کہ جی نہیں کہا کہ یہاں اسلحہ کس نے آیا, ہیروئن کون لایا, یہ وہ مطلب اتنے بڑے ٹائم میگزین کے ٹائٹل پہ کن کا فوٹو آیا, ان کے کیا باتیں کرتے ہیں آپ, کیا باتیں کرتے ہیں آپ. ٹھیک, یہ وہی گیم ہے کہ سیاست کو بدنام کرو اور سیاست کو کمزور کرو, یعنی عوام کو کمزور کرو. آپ خادم سمجھو عوام کو, آپ مخدوم بن جاؤ. یہ بات وہی ہے اور بس وہی ہے, اور کچھ نہیں ہے. رانا صاحب, چنگیز خان اور ہلاکو خان نے بھی اتنا ظلم نہیں کیا جتنا آپ نے اور پیپلز پارٹی نے کیا, سرور خان صاحب کہتے ہیں. دیکھیں, فتحانہ صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی. یہ ہیومن رائٹس کے بڑے یہاں ایڈوکیٹ بھی ہیں اور بہت سارے اداروں میں یہ کام کر رہے ہیں. میں جو سرور خان کے متعلق تو کہنا نہیں چاہتا, لیکن جو 35 سال انہوں نے گنے ہیں اس میں جو کھوڑو صاحب نے بات کی وہ آتے ہیں لوگ. اس میں ضیاء الحق بھی آتا ہے, اس میں مشرف بھی آتا ہے, اور یہ خود بھی آتے ہیں. ان سے پوچھیں, یہ کبھی ہمارے ساتھ, کبھی کاف لیگ میں, کبھی پیپلز پارٹی میں, کبھی کسی جگہ سرور خان صاحب جو ہیں, تو ان کی کیا بات کرتے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں جو بندہ یہ بات کرے, میں سب پہ یہ کہتا ہوں, ساری پی ٹی آئی کو ساری کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تسی اپنی منجی تھلے تے ڈانگ پھیر لو. اب وہ بندہ بات تو نہیں کر سکتا کہ جس کی اپنی ہسٹری اتنی خراب رہو. نیب میں تو اس کی طلبی ہوئی ہے. سرور خان کی نیب میں اتنا پلندہ پڑا ہوا ہے
اور ان کو پوچھ لیں کہ یہ 30-40 سال پہلے کیا یہ کام کرتے تھے. میں مطلب یہ ذاتی طور پہ تو نہیں کہنا چاہتا کسی کے مدلے، لیکن یہ ذرا اپنی بھی بتا دینا تاریخ کیا ہے اور نیب نے کیوں ان کے خلاف انکوائری شروع کی ہوئی ہے سرور کے خلاف. اگر نہیں کی ہوئی تو فتح صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں. تو اگر نیب نے ان کو انکوائری شروع کی ہوئی ہے تو میرا خیال ہے پھر پہلے تو سب سے پہلے ان کو پھانسی دینی چاہیے کہ حکومت بیٹھے ہوئے پہلے مثال حکومت کی بننی چاہیے. اور وہاں پہ جو آدھی کیبنٹ ہے وہ 35 سال تو وہ حکومت میں رہے ہیں، چاہے ان کا فارم منسٹر ہو، چاہے وہ پلاننگ کا ہو، کیا وہ نہیں وہ دوسرا فوڈ سیکورٹی والا ہو، خسرو بختیار صاحب. تو یہ مجھے کیا کوئی بندہ پاگل ہے؟ ہر روز کوئی نہ کوئی پہلے سول ایویشن اور پی آئی اے کا پٹھا پٹھایا ہے، جہاں یہ جاتا ہے وہاں پہ کوئی نہ کوئی گند ڈال دیتا ہے. اور آج یہ سٹیٹمنٹ تو یہ کسی پاگل کی ہو سکتی ہے. فتیانہ صاحب جو میں آخری بات یہ کہ نثار کھوڑو صاحب نے ایک جو بات کی کہ پولیٹیشنز کو ملائن کرنے والا، یہ طویل عرصے سے چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ کوئی ایک جو کمپین ہے یا جو ایجنڈا ہے اس وقت پی ٹی آئی اس کی فرنٹ رنر ہے اس چیز کو آگے بڑھانے میں، ملائن کرنے میں، یا اس کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے؟ میرا ذاتی طور پہ خیال یہی ہے. جی فتیانہ صاحب. نثار کھوڑو صاحب ماشاءاللہ بڑے سندھ کے قاداور سیاستدان ہیں اور مختلف اہم جگہوں پہ انہوں نے سرو کیا ہے، صوبائی اسمبلی کو بھی اور حکومت کو بھی، تو ان کا میں ذاتی طور پر بہت احترام کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ قطعی طور پر اس میں حقیقت نہیں ہے کہ حکومت لوگوں کی توہین کرنا چاہتی ہے یا ان پہ الزام تراشی کرنی چاہتی ہے، ان کی کردار کشی کرنا چاہتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص انفرادی طور پر بات کرتا ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے، حکومت کا ایسا کوئی فعل نہیں ہے، نہ حکومت اس بات پہ یقین رکھتی ہے. ہم تو عدل اور انصاف پہ یقین رکھتے ہیں، باہمی احترام پہ یقین رکھتے ہیں، اور سیلف رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رسپیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. فتیانہ صاحب جس چیز پہ آپ یقین رکھتے ہیں وہ ڈھونڈنے سے مل نہیں رہی نا اپوزیشن کو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہر سطح پہ اپوزیشن میں بھی ایسے انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو بات سخت کر دیتے ہیں، تو اس میں اس کا یہ نہیں مطلب کہ پوری اپوزیشن خراب ہو جاتی ہے. تو میرا خیال حکومت اپوزیشن دونوں دو پہیے ہیں گاڑی کے جمہوریت کے، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ اشتراک عمل رہنا چاہیے. کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہیے. یہ کبھی آپس میں اتحادی ہوتے ہیں، کبھی مقابلے میں ہوتے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے دست و گریبان رہی، پھر اکٹھے ہو گئے. تو یہ میرا خیال ایسا ہوتا رہتا ہے. تو اس میں اس کو ذاتیات پہ نہیں لینا چاہیے اور ہمیں شائستگی کو فروغ دینا ہے. کھوڑو صاحب شارٹ کمنٹ سر، یہ انتہا پسند جو ہیں وہ ماحول کو خراب کرتے ہیں، اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کو اپنے اپنے جو پولیٹیکل ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو تھوڑا سا ان کو روکنا چاہیے چیزوں پہ. دیکھیں پھر ایک کہاوت ہے، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. یہ سب فرسٹریشن کا آخری بات ہے کہ جب کوئی سخت زبان بات استعمال کرتا ہے. آپ اپنے گھر سے شروعات کرو فہم و فراست کی، برداشت کرنے کی، ماحول بہتر ہوگا. ماحول کو خراب کرنے کے لیے میں اپوزیشن کو اگر آپ الزام دیں گے تو حکومت پر زیادہ الزام آتا ہے. ماحول انہوں نے چاہے اسمبلی میں ہو یا باہر ہو، میڈیا میں ہو، سوشل میڈیا میں ہو، یہ میں سمجھتا ہوں اس ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی. میں صرف یہ رانا صاحب سر آپ کا کنکلوڈنگ ریمارکس. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کی بات بڑی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس پارٹی کا سربراہ انکریج کرے، جس پارٹی کا سربراہ اپریشیٹ کرے گالیوں کو، توہین حد تک میز گفتگو کو یا ان تقاریر کو جو بلو دا بیلٹ کی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں وہاں بہتری نہیں آ سکتی، بالکل نہیں آ سکتی. تو مایوس ہو گئے رانا صاحب آپ؟ جی مایوس ہو گئے بہتری کے معاملے میں؟ نہیں، جب عمران خان کا رویہ 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کا، اس کے بعد مایوسی نہیں دور کیا ہے. ٹھیک وہ میں آپ کو بتاؤں جو مرضی آپ کر لیں، وہ سال رہیں، 1 مہینہ رہیں، 2-3 سال رہیں، لیکن یہی رویہ رہے گا. ٹھیک، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. رانا صاحب نثار معاملہ جی رانا صاحب نثار کھوڑو صاحب، ریاض فتیانہ صاحب، تینوں مہمانوں کا، معزز مہمانوں کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.